السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما ادب اجلاس کے صدر محترم بزرگ شاعر حیدرآباد کے مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت، حیدرآباد کی آن شان جان اور پہچان محترم عزت مآب صلاح الدین نیت صاحب، ناقد رزاقی صاحب، قاضی محمد سراج الدین رضوی صاحب صدر نشین مظہر ملت اکیڈمی، محترم عزت مآب حامد کمال صاحب ڈیڑھ والے، اور شاہد ادیبی صاحب ڈاکٹر ناظم علی ناظم صاحب، محترمہ تسلیم جوہر صاحبہ، سریا مہر صاحبہ، منور منیسا منور صاحبہ، محبوب خان اصغر صاحب، طیب پاشا قادری صاحب اور شعراء کرام اردو کے پرستار۔ سب سے پہلے آج کے اس اجلاس کے انعقاد پر ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داد، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داد، سارے جہاں میں دھوم اردو زبان کی ہے۔ یقیناً اردو کے شعراء، اردو کے ادیب، اردو کے نقاد اور اردو والوں کی محفل ہے، تو کسی نے کہا شہر حیدرآباد اردو کا مرکز ہے، اور میں اس بات کو آگے بڑھتے ہوئے کہوں گا کہ اگر اردو کا مرکز حیدرآباد آج ہے، ایسا نہیں ہے، ایک صدی سے اردو کا مرکز حیدرآباد ہے، اور اس کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے تو ان شعراء کرام کو جاتا ہے، ادیب کو جاتا ہے، نقاد کو جاتا ہے، اردو کے صحافیوں کو جاتا ہے۔ اور اگر حیدرآباد اردو کا مرکزی شہر ہے تو اس کا صحرا روزنامہ سیاست، روزنامہ منصف، روزنامہ اعتماد، روزنامہ رہنما دکن اور راشٹریہ سہارا ایسے اخباروں پہ جاتا ہے جو سارے ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ فرید الدین صادق صاحب وہ شخص آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں طیب پاشا قادری کو مثال دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ 8 سال کی عمر سے نعت شریف کے میدان میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف طیب پاشا قادری جب پڑھتے تھے تو ایک سما باندھ جاتا تھا اور کم سن نعت خاں کہا جاتا تھا۔ تو جب تک کوئی بھی فیلڈ میں جنون نہ ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج جنون کی شکل میں اگر کوئی ہے تو خواجہ فرید الدین صادق ہے، جس میں اردو زبان کے لیے آپ کے سامنے جو ہے ایک جنون کی شکل میں پیش کرتے ہوئے انہوں نے 450 مشاعرے کہہ دینا آسان ہے، ایک مشاعرہ کر کے بتائیے تو معلوم ہوگا 450 مشاعرے انہوں نے منعقد کیا، اور 16,1616 اشعار پر ان کی غزل، یعنی 16,000 اشعار پر مبنی غزل چھپی، جو میگزین کا نام ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ تعلیمی ڈگریاں رکھنے والی شخصیت کا نام اس میں سرفہرست خواجہ فرید الدین صادق کا نام آتا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، فلاں ہیں، ڈگری آپ کے پاس موجود ہے، تو ہر فیلڈ میں جنون ہے۔ اس کے بعد شاعر ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے یاد آتا ہے پنڈت جواہر لال نہرو نے کتاب لکھی
اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کسی بھی قوم کو ختم کرنا ہے تو اس کی زبان کو چھین لو، وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ہماری زبان کو چھیننے کی کوشش کی گئی۔ ہماری زبان اس ملک میں ایک اور سے محروم رہی، ورنہ اردو ہندوستان کی پہلی سرکاری زبان ہوتی، اور وہ ایک اور سے محروم ہونے والی یہ زبان وہ کسی رکن اسمبلی کا ووٹ نہیں تھا، کسی رکن پارلیمنٹ کا ووٹ نہیں تھا، کوئی چیف منسٹر کا ووٹ نہیں تھا، کوئی شاعر کا ووٹ نہیں تھا، بلکہ وہ ووٹ اس وقت کے صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر راجندر پرساد کا ووٹ تھا، جس نے ہماری اردو کے پیٹ میں خنجر ٹھوکا اور اردو کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ یہ ووٹ سے اردو زبان محروم ہوئی۔ اس کے باوجود جو ہے ہمارے ہندوستان کے شعراء کرام، ہمارے ادیب اور ہمارے نقاد جو ہے اردو زبان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، بلا کسی انہیں جو ہے معاوضے کے وہ اپنے خون جگر سے شعر لکھتے ہیں اور اردو زبان زندہ ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا ساتھ ہی ساتھ، جیسا کہ حامد کمال صاحب نے موجود ہیں، ایسے کامیڈینز اور ایسے فلم اسٹارز اور ہندی فلموں کا بھی بہت بڑا اہم اور کلیدی رول ہے اردو زبان کو زندہ رکھنے میں ہندوستان میں۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری حکومت کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ KCR صاحب کی جو ہے فراغ دلی اور محنتیں اور کوششیں اور ریاست تلنگانہ کی ترقی بھی آپ کے سامنے ہے۔ چیف منسٹر KCR صاحب نے 1500 کروڑ روپے بجٹ دیا ہے محکمہ اقلیتی بہبود کو۔ میں توجہ چاہوں گا ڈائس پر جتنے بھی میرے اکابرین ہیں، شعراء کرام غور و فکر کیجیے، 1500 کروڑ بجٹ ہے حکومت تلنگانہ میں اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے۔ سارے ہندوستان کا آپ جائزہ لیں، کہیں پر بھی اتنا بڑا بجٹ نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحب ایک سیکولر ذہن رکھتے ہیں، اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے کھلا ذہن رکھتے ہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آپ غور و فکر کیجیے، چیف منسٹر صاحب تک نہ کوئی عہدیدار جاتا ہے، نہ کوئی منسٹر جاتا ہے کہ اردو اکیڈمی کے بجٹ کو بڑھانے کے لیے اور اردو کے شعراء کے مسائل کو لے کر آج تک کوئی نہیں گیا ہے۔ میرا چیلنج ہے، اگر جاتے تو اردو اکیڈمی کا بجٹ 500 کروڑ ہوتا۔ اتنی بڑی فراغ دلی ہمارے KCR صاحب نے ہے۔ اگر بیٹھ کر سمجھائیں، سلام الدین نیر صاحب کو حکومت تلنگانہ نے بہت بڑا علاج سے نوازا۔ KCR صاحب ایک فراغ دل انسان ہیں، 500 کروڑ بجٹ دے دیتے اردو اکیڈمی کو، آج 10 کروڑ 12 کروڑ 30 کروڑ کی حد تک ہی ہم محدود ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں شخصیتوں پر تنقید نہیں کروں گا، لیکن جو بھی شخصیتیں آج گزشتہ 10 برسوں میں آئی ہیں، وہ جو ہے اردو اکیڈمی کے ساتھ ناانصافیاں کر کے گئی ہیں، اور چیف منسٹر صاحب کے پاس نہ مسائل کو پیش کیا ہے، نہ اکیڈمی کے اسکیمز کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے آج اردو اکیڈمی آج اپنی آخری ہسٹیاں لے رہی ہے، کوئی دوسرا نحال نہیں ہے۔ ارے میں تو موجودہ ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں، باہوش و ہوا میں اس اجلاس سے فرید الدین صادق صاحب کے اس ادب صادق کے اجلاس میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں ڈائریکٹر سیکریٹری صاحب کو کہ اردو والوں کا جو بجٹ ہے اکیڈمی کا، اس پر اگر پہلا کسی کا حق ہے تو اردو کے شعراء کا ہے، اردو کے شعراء کا ہے، اردو کے شعراء کا ہے۔ اردو اکیڈمی کو چاہیے کہ ہر شاعر کو ماہانہ 10-10 ہزار روپے وظائف جاری کرے، 10-10 ہزار روپے وظائف جاری کرے، تاکہ وہ اور زیادہ اردو کی خدمت انجام دے۔ اردو کے ادیب، اردو کے شعراء، اردو کے نقاد، اردو ٹیچرز، اردو صحافیوں کے لیے ایک فہرست بنائی جائے، جو مسلمہ ہیں ان کو 10-10 ہزار روپے
جو ہے اردو اکیڈمی دے سکتی ہے. کروڑوں روپیہ بجٹ ہے, حکومت آپ کے سامنے کام کر رہی ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی مسائل پیش کرنے والا نہیں ہے, اس لیے آپ تک اردو کا خط نہیں پہنچ رہا ہے. میں ساتھ ہی ساتھ موجودہ اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر سیکرٹری سے, کیونکہ چیئرمین موجود نہیں ہے, ڈائریکٹر سیکرٹری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ صلاح الدین نیئر صاحب کو 1 لاکھ روپے پر مشتمل مخدوم ایوارڈ سے نوازا جائے, کیونکہ وہ بزرگ شاعر ہیں جنہوں نے اب 55 برس اردو زبان کی خدمت میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لگائے ہیں. میں مخدوم ایوارڈ یا میر عثمان علی خان ایوارڈ دینے کے لیے مطالبہ کرتا ہوں. جہاں تک ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب کا سوال ہے, ان کے متعلق میں کہوں گا کہ کون سا ایوارڈ ان کو جو ہے دینا پڑے گا. ڈائریکٹر سیکرٹری صاحب, آپ اردو والوں کی محفل میں آئیں, اردو کے شعراء کے بیچ میں بیٹھیں اور اردو والوں کے مسائل کو سنیں. ایک اجلاس ادب صادق ایسا رکھیں جو اردو کے مسائل, اردو اکیڈمی کے مسائل, شعراء کے مسائل, ادیبوں کے مسائل اور تمام جو ہے اردو کے صحافیوں کے مسائل کا ایک اجلاس رکھیں. اس میں ڈائریکٹر سیکرٹری صاحب کو بھی بلائیں اور ہمارے حبیب عزیز وزیر داخلہ محمود علی صاحب کو بلائیں. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, اقلیتی بہبود کے وزیر اپلا ایشور ہیں. اب اپلا ایشور کو اردو اکیڈمی سے کیا لینا دینا اور کہاں سے اردو کے مسائل معلوم ہوں گے, تو آپ محمود علی صاحب کو بلائیے, ان کی موجودگی میں اردو کے مسائل کو پیش کیجیے. اور ڈائریکٹر سیکرٹری کو بلائیے جو آج پینل اتھارٹی رکھتا ہے, اور اس کی موجودگی میں جو ہے اردو کے شعراء کے مسائل کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال یہ کہوں گا کہ آپ اردو کو مرکزی شہر حیدرآباد آپ لوگوں کی دین ہے, اور یقیناً آج ہندوستان کیسے دور سے گزر رہا ہے, کیسے دور سے گزر رہا ہے. وقفے سے نپور شرما اور نوین جنڈال جیسے ناکسام ہمیں ڈسنے کے لیے نکلتے ہیں. خدا کی قسم میں نے اعلان کیا ہے اور پھر اس جائز سے بھی اعلان کروں گا, نریندر مودی صاحب آپ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں, اگر کوئی گستاخ رسول ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت, سزائے موت جو ہے اسلام میں ہے. اور ہمارا یہی مطالبہ ہے 30 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کا, گستاخ رسول کو فاسٹ ٹریک کورٹ پر مقدمہ چلایا جائے, گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اور اس کے بعد انہیں جو ہے پھانسی کی سزا دی جائے. یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مطالبہ ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ان حالات میں ایک شہر کا ایک جو ہے شخص خواجہ غریب نواز ہند الولی خواجہ گان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے. ارے سن لے, ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کے احسانات ہے, اور مسلمانوں نے اس ہندوستان پر 800 سال حکمرانی کی. اس ہندوستان کو ہم نے بہت خوش دیا, اور آج ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو تنقید کرنے والے سن لے, اس ہندوستان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس ہندوستان سے ہمیں محبت اس لیے ہے کہ خواجہ غریب نواز یہاں پر ہیں, اس لیے محبت ہے ہندوستان سے. ہندوستان کی سرزمین میں 1 لاکھ بزرگان دین دفن ہے, اس لیے محبت ہے. اور ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, لیکن جو ہے پرامن احتجاج کرنے والوں پر عزیزیہ مسجد پر پولیس کا لاٹھی چارج اور ایک جو ہے گستاخی کرتا ہے تو اس کو کھلی چھوٹ. اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اتحاد وقت کا اہم تقاضا ہے. ہم غور و فکر کریں, متحد اور منظم رہیں, اور آپ کے ہاتھ میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے ووٹ کا ہوتا ہے. اور آنے والے دور میں ہندوستان کے مسلمان متحد اور منظم
منظم ہوتے ہوئے نریندر مودی کا منہ کالا کرنا ہے جو گستاخ رسول کو پیدا کر رہا ہے، اور گستاخ رسول ہماری جو ہے شان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہندوستان کا مسلمان نہ خواب غفلت میں ہے نہ خواب غفلت میں تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کون ہمارا ہے اور کون جو ہے ہماری پیٹھ میں خنجر بھونک رہا ہے۔ جب وقت آئے گا تو ہم تخت سے اتار کر تخت پر لٹائیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔